الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في موضع آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں بات کی جائے اس چیز کی کہ جو ہمارے اور جنوں کی تخلیق کا مقصد ہے۔ بات کی جائے اس چیز کی کہ جو ہر خیر اور بھلائی کا سرچشمہ اور منبع ہے۔ بات کی جائے اس چیز کی کہ اگر وہ ہو تو ہمارے اعمال صالحہ قبول، اور اس کی وجہ سے اگر ہمارا تھوڑا عمل بھی ہے تو اس کو اللہ رب العالمین اس میں اضافہ فرماتا ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو ہمارے اعمال اور ہمارے نیک کام چاہے پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، وہ ضائع، بیکار اور اکارت۔ میری مراد اور میرا اشارہ ہے توحید کی طرف، اللہ رب العالمین کی توحید، کہ اللہ تعالیٰ کو
رب مانا جائے، خالق و مالک مانا جائے، پوری کائنات چلانے والا تسلیم کیا جائے، اس کو مشکل کشا اور حاجت روا مانا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے۔ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی وہ تمام چیزیں، چاہے وہ ہماری ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، چاہے وہ قولی ہوں یا فعلی ہوں، جو رب کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے انجام دی جاتی ہیں، وہ سب عبادت میں شامل ہیں۔ وہ ساری کی ساری چیزیں صرف اور صرف اس مستوی عرش کے لیے ہوں کہ وہی رب ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی حقیقی معنوں میں عبادت کے لائق ہے، اسی کے لیے نماز پڑھی جائے، اسی کے لیے روزہ رکھا جائے، اسی کے لیے سجدہ کیا جائے، اسی کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹکایا جائے، جھکایا جائے، اسی کے لیے رکوع کیا جائے، اسی کے گھر یعنی خانہ کعبہ کا طواف کیا جائے، اسی کو مشکل کشا اور حاجت روا مانا جائے، اسی کو بیماریاں دینے والا اور شفا دینے والا تسلیم کیا جائے۔ ہر چیز کا مالک، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز پر مکمل طور سے قدرت اور کنٹرول رکھنے والا وہی ہے۔ جب سب کچھ وہی ہے، ساری کائنات کا منتظم اور متصرف وہی ہے، ہر چیز دینے والا وہی ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہی۔ عبادت اسی کی جائے، اور یہ وہ چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ہر نبی کو اسی کا حکم دیا کہ ہر نبی اور رسول کی دعوت یہی رہی۔ قرآن پڑھیں، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا کہ آپ سے پہلے جو بھی نبی آئے، جو بھی رسول آئے، سب کی طرف یہی وحی کی گئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یہی ایک بات یاد آئی، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عام طور پر لوگ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں یا معنی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یا نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ اگر دیکھا جائے تو عقیدے کے اعتبار سے یہ ترجمہ ٹھیک نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ، کہ برحق معبود، حقیقی معنوں میں معبود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ ورنہ معبود تو بے شمار پائے جاتے، بے شمار چیزیں ایسی ہیں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں جن کی عبادت کی جاتی ہے، لیکن حقیقی معبود، برحق معبود، حقیقی معنوں میں عبادت کے لائق، حقیقی معنوں میں رکوع اور سجدے کے لائق، حقیقی معنوں میں کہ جس کے سامنے عبادت کی جائے، جس کے لیے نمازیں پڑھی جائیں، وہ صرف اور صرف وہ ہے جو مستوی علی العرش، جو خالق کائنات، جو زمین کو پیدا کرنے والا ہے، جو ہوائیں چلانے والا ہے، جو بارش برسانے والا ہے، جو سورج کو روشنی عطا کرنے والا ہے، جو ستاروں کو آسمان کے لیے رونق بنانے والا ہے، خوبصورتی بنانے والا ہے، اور جب تک وہ چاہ رہا ہے تب تک یہ سورج پورب سے نکل رہا ہے، اور جب اس کی مشیت ہوگی، جب اس کا ارادہ ہوگا تو یہی سورج جو مشرق سے نکلتا ہے ایک وقت آئے گا کہ یہ مغرب سے نکلنے لگے گا، پچھم سے نکلنے لگے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی انبیاء کی دعوت کی ابتدا ہی بتا رہا ہے کیا
کہ جو بھی نبی بھیجے گئے، جو بھی رسول بھیجے گئے، سب کو یہی وحی کی گئی کہ بتا دو، تم بھی سمجھو اور اپنی امتوں میں جن کی طرف تم بھیجے گئے ہو ان کے لیے اعلان کر دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، لہذا اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے۔ دیگر انبیاء کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کی دعوت، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انبیاء کا ذکر کیا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ نوح، موسیٰ، عیسیٰ، لوط، صالح، جتنے انبیاء کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، سب کے بارے میں فرمایا کہ ان کی قوم کی طرف ان کو بھیجا گیا اور انہوں نے اپنی قوم سے یہی بات کہی کہ اے میری قوم کے لوگو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے۔ دیگر انبیاء کے بعد سب سے آخر میں نبوت و رسالت کا تاج رکھا گیا، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ کو نبی بنایا گیا، آپ کو رسول بنایا گیا۔ آپ کی نبوت کسی ایک ملک کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، ایک خاندان کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، ایک برادری کے لیے نہیں۔ ذرا دوسرے انبیاء کو دیکھیں، ان کا تذکرہ دیکھیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ دوسرے انبیاء کے ساتھ رب کائنات نے قوم کا تذکرہ کیا، لیکن جب امام الانبیاء کو نبی بنایا تو جانتے ہیں کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے پوری انسانیت کے لیے، سب کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی قوم کا تذکرہ نہیں کیا، کسی ملک کا نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ پڑھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کسی قوم کا ذکر نہیں، کسی ملک کے افراد کا نہیں ہے، عربوں یا عجم ہی کا نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، یا ایھا الناس، نبی پر جو قرآن نازل کیا گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، توحید کی دعوت یہ ہے کہ اے لوگو، چاہے وہ عرب کے ہوں یا عجم کے، وہ مشرق کے ہوں یا مغرب کے، وہ شمال کے ہوں یا جنوب کے، وہ کالے ہوں یا گورے ہوں، وہ مالدار ہوں یا غریب ہوں، وہ چاہے اس زمانے میں پیدا ہوئے ہوں جس زمانے میں آج سے یہ 1400 سال پہلے تقریباً جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں حیات تھے، یا قیامت تک آنے والے لوگ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم من، کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ توحید کی دعوت، سب سے پہلے توحید کی دعوت۔ اور اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اور رسول بنائے جانے کے بعد جو لوگوں کو مخاطب کیا تھا، جانتے ہیں کیا تھا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ چھوڑ دو لات کو، چھوڑ دو حبل کو، چھوڑ دو منات کو، چھوڑ دو عزا کو، چھوڑ دو ان پتھروں کو، ان معبودان باطلہ کو کہ جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراش کر، اپنے ہاتھوں سے جہاں تم کو جو خوبصورت پتھر ملا وہ لے آئے اور مکہ میں خانہ کعبہ کے برابر میں تم نے اس کو لا کر رکھ دیا یا خانہ کعبہ میں رکھ دیا۔ چھوڑ دو ان
سب چیزوں کو اگر کامیابی چاہتے ہو دنیا میں، کامیابی چاہتے ہو آخرت میں، تو اللہ کی توحید پر قائم ہو جاؤ۔ اللہ کی توحید پر، صرف رب ہی نہ مانو، صرف خالق ہی نہ مانو، صرف رازق ہی نہ مانو، صرف اس کو روزی دینے والا ہی نہ مانو، نہیں، بلکہ معبود برحق۔ اور یہ زبان سے اقرار کافی نہیں ہوگا، بلکہ زبان سے اقرار کے بعد تمہارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ تم صرف اسی کو معبود برحق مانتے ہو۔ اور یہ صرف دنیا ہی کی بات نہیں، صرف پہلی دعوت ہی نہیں، دنیا کی بات نہیں کہ دنیا میں اللہ کی توحید ہی کی بات کی گئی۔ ہم اور آپ یقین رکھتے ہیں نا کہ ایک دن موت آئے گی، موت کے بعد ہر شخص جو بھی دنیا سے چلا جاتا ہے وہ قبر میں جاتا ہے، ہم بھی جائیں گے۔ ہمارا کتاب و سنت کی روشنی میں یہ عقیدہ ہے کہ قبر میں آدمی جاتا ہے اور موت کے بعد ہی جاتا، کوئی زندہ نہیں جاتا، کوئی پردہ کر کے نہیں جاتا، حقیقی موت کے بعد ہی اس کو منو مٹی کے نیچے دفن کیا جاتا ہے۔ کوئی زندہ کسی کو نہیں گاڑ دیتا قبر میں جا کر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کی روشنی میں کہ جب اس کو قبر میں مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے، جب لوگ واپس آتے تو دو فرشتے آتے ہیں، اس کی روح اس کے بدن میں لوٹائی جاتی، اس کو بٹھایا جاتا ہے۔ سب سے پہلا سوال جو ہوتا ہے وہ رب کی توحید کا سوال ہوتا ہے، من ربک۔ دنیا میں بھی سب سے پہلی دعوت یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ سب سے پہلی چیز کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں، اللہ کی توحید پر قائم ہو، اللہ کو رب مانے، اللہ کو معبود برحق مانے۔ دنیا سے چلا گیا لیکن قبر میں بھی سب سے پہلا سوال توحید کے بارے میں، من رب کا، ذرا بتا تو کہ رب کون تھا تیرا، کس کی عبادت کر کے آیا ہے تو، کس کے سامنے تو نے رکوع کیے ہیں، کس کے سامنے تو نے سجدے کیے ہیں، کس کے گھر کا تو نے طواف کیا ہے، کس کو مشکل کشا مانا ہے، کس کو حاجت روا مانا ہے، کس کو ہر چیز پر قادر مانا ہے، ذرا بتا تو۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو توحید پر قائم رہا، جو مومن رہا، جو مسلمان رہا، وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ، اسی کو خالق و مالک بھی مان کر آیا ہوں، اسی کے لیے نمازیں بھی پڑھ کے آیا ہوں، اسی کے گھر کا طواف بھی کر کے آیا، بیٹا اور بیٹی بھی ضرورت پڑی تو اسی سے مانگا، کسی اور سے نہیں۔ چنانچہ دو سوال اور ہوتے ہیں اسلام کے بارے میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور جو پہلے سوال میں توحید کے بارے میں پوچھے جانے، رب کے بارے میں پوچھے جانے والے سوال میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور دوسرے سوال بھی اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ تینوں چیزوں کا صحیح جواب دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہاں سے ہوا آتی، لیکن وہ جس نے نہیں مانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلی دعوت کو کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جس نے نہیں کان دھرا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم پر، جس نے نہیں غور کیا کہ رب نے ہم کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، جس نے توحید کو نہیں مانا، اللہ کو رب تو مانتا رہا۔ بہت سے ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، قرآن نے نقل کیا ہے ان کے بارے میں،
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ ایک ہے توحید ربوبیت اور ایک ہے توحید الوہیت۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہے اللہ کو رب ماننا، خالق اور مالک ماننا، اور توحید الوہیت کا مطلب ہے اللہ کو معبود برحق ماننا، ہر طرح کی عبادت صرف اسی کے لیے کرنا۔ تو اللہ کو صرف خالق اور مالک ماننا ہی کافی نہیں ہے، اس کو معبود برحق ماننا ضروری ہے۔ آج بھی لوگ اس طرح کے ہو سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے کہ اللہ کو خالق مانتے تھے، اللہ کو رازق مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ذرا پوچھیں ان سے، مکہ والوں سے، جو آپ کے قرب و جوار یہ عرب کے لوگ، کہ زمین و آسمان کو پیدا کس نے کیا؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو مسخر کس نے کیا؟ کون نظام چلاتا ہے سورج کا؟ کون نظام چلاتا ہے چاند کا؟ کون نظام چلا رہا ہے ستاروں کا؟ کب سے دنیا بنی؟ شاید آدمی کا حساب اس کے لیے کم پڑ جائے، لیکن آج تک سورج کے نکلنے اور غروب ہونے میں، چاند کے نکلنے اور غروب ہونے میں گھنٹہ منٹ تو بہت دور کی بات، سیکنڈ بھی بہت دور کی بات، سیکنڈ کے کر دیجئے لاکھوں اور کروڑوں حصے، اتنے وقت کا بھی فرق نہیں پڑا، اتنے وقت کا بھی فرق نہیں۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج و چاند کو مسخر کس نے کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب آپ سوال کریں گے تو کہیں گے اللہ نے۔ اللہ نے سورج بنایا، اللہ نے زمین بنائی، چاند بنایا، ستارے بنائے، یہ بنایا، وہ بنایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہیے فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اقرار کرتے ہو رب خالق، اقرار کرتے ہو زمین و آسمان اس کے پیدا کیے ہوئے، اقرار کرتے ہو سورج چاند ستاروں کا نظام وہ چلا رہا ہے، اقرار کرتے ہو بارش وہ برسا رہا ہے، اقرار کرتے ہو ہوائیں وہ چلا رہا ہے، پھر یہ جو سب تم نے بنا رکھے ہیں، لات، حبل، منات، عزا، ود، سوا، یغوث، یعوق، یہ کیا ہیں؟ کھاتے اس کا ہو، پیتے اس کا دیا ہوا پانی ہو، اس کی آکسیجن میں سانس لیتے ہو، ساری نعمتیں اس کی استعمال کر رہے ہو، اور عبادت کرتے ہو لات، حبل اور منات کی۔ فرمایا فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، یا فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں بھٹکے جا رہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو جو توحید پر قائم رہا، رب کو خالق ارض و سماوات کو خالق و مالک بھی مانا اور معبود برحق بھی مانا، وہ قبر کے سوالوں میں بھی کامیاب ہے، اور اللہ نہ کرے جو اس میں ناکام ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے توحید کا جب سوال اس سے ہوگا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ہاں لا ادری لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ لوگ ایک بات کہتے تھے، میں بھی انہی کے پیچھے پڑ گیا، اور جب اس میں ناکام تو یہ کوئی دنیاوی پرچہ تو ہے نہیں صاحب، کہ اگر پہلا سوال نہیں کر سکے تو آخر کے باقی اور 3-4 سوال کر لیں گے، پاس تو ہو ہی جائیں گے۔ جی نہیں، اگر پہلے سوال میں ناکام تو دوسرے اور تیسرے سوال میں بھی ناکام، اور جب دوسرے اور تیسرے سوال میں بھی ناکام تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر کو حکم ہوتا ہے کہ چمٹ جا، اور وہ اس طرح سے چمٹ جاتی ہے، اس طرح سے دباتی ہے قبر دونوں طرف سے کہ دائیں پسلی بائیں طرف اور بائیں پسلی دائیں طرف ہو جاتی، جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی، گرم گرم ہوا آتی ہے۔ تبھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو اللہ کے معبود برحق ہونے کا اقرار کر لو، اسی پر عمل پیرا ہو جاؤ، رب بھی اسی کو معبود مانو، معبود برحق بھی اسی کو مانو، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ اور اللہ نہ کرے اگر ایسا نہیں ہوا تو نہ دنیا میں کامیابی ملے گی
اور نہ آخرت میں کامیابی ملے گی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں مزید گفتگو کی جائے گی کہ یہ توحید جس کو ہم توحید کہتے ہیں، اللہ کی تنہا عبادت، اللہ کو معبود برحق ماننا کتنی عظیم چیز ہے کہ اس کے بغیر نہ دنیا ہماری کامیاب ہے اور نہ آخرت ہماری کامیاب۔ اور اگر یہ ہو تو دنیا بھی ہماری اور آخرت بھی ہماری۔ یہ پہلی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا، کہا تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهِ۔ صحیح بخاری کے الفاظ، آپ نے فرمایا معاذ اہل کتاب کے یہاں داعی بن کر جا رہے ہو، سب سے پہلی دعوت تمہاری جو ان کے لیے ہونی چاہیے وہ یہ کہ وہ اللہ کی توحید پر قائم ہوں، اللہ کو معبود برحق مانے، توحید والے بنے حقیقت میں۔ تب ان کو اس کے بعد بتانا کہ اللہ نے ان پر نماز فرض کی ہے اور زکوٰۃ فرض کی ہے وغیرہ وغیرہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو داعی بنا کر بھیجا، فرمایا سب سے پہلی دعوت تمہاری توحید کی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں بھی اگر اللہ نے توفیق دی تو اس سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں مسلمان بنیں، اور حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو خالق و مالک بھی مانتا ہے اور اللہ کو معبود برحق بھی مانتا ہے۔ ساری عبادتیں اسی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید پر قائم و دائم رکھے، صرف اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کی عبادت اور دوسروں کو معبود بنانے سے رب کائنات ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے شرک اور بدعت سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں عزت عطا فرمائے، ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔